اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن کی صفات پر آج تیسری نشست احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مومنین کی جو صفات بتائی ہیں وہ کیا ہے اور انہیں ہم اپنی زندگی میں نافذ کر کے کیسے اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے اہل ایمان اپنے جان اور مال پر محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے جس نے برائی کو چھوڑ دیا اور اس سے پرہیز کیا۔ مختصر الفاظ میں اگر اس پیاری حدیث کا ہم خلاصہ کریں کہ مومنین کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے اہل ایمان یعنی ایمان والے لوگ اس کے مسلمان بھائی ان کو کسی قسم کا بھی جانی اور مالی خطرہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی مومن اپنے مومن بھائی کی نہ تو جان لے سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مال غصب کر سکتا ہے۔ ہر مومن دوسرے مومن کے مال کا بھی محافظ ہے، اس کی جان کا بھی محافظ ہے۔ اور مہاجر کی ڈیفینیشن میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جس نے برائی کو چھوڑ دیا۔ پہلی بات برائی کو چھوڑ دیا اور دوسری بات بتائی کہ اس سے پرہیز کی۔ لفظ مہاجر کو اگر ہم ہجر کے وزن پہ دیکھیں تو ہجر جدائی کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان اگر برائی سے جدائی ڈال لے یعنی اس برائی سے دور ہو جائے، جب مسلمان گناہ سے جدا ہو جائے گا، دور ہونے کے بعد دوسرا بتا دیا کہ وہ پرہیز کرے، یعنی وہ قربت جو پہلے موجود تھی اور اللہ کی ہدایت کے بعد اس نے اس گناہ سے دوری اختیار کی، تو اب احتیاط اس بات کی کرنی ہے اور پرہیز اس بات کا ہے کہ وہ جدائی دوبارہ قربت میں تبدیل نہ ہو جائے، یعنی مسلمان گناہ کے پاس دوبارہ نہ آئے۔ انتہائی سادہ الفاظ میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کو سمجھا دیا۔ آئیے مومنین کی صفات پر ایک اور پیارے فرمان کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، جب وہ اس میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو وہ اس برائی کی اصلاح کر لیتا ہے۔ کتنی ہی خوبصورت بات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگیوں میں رہنمائی کے لیے دی کہ ایک مومن دوسرے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ فرض کر لیجئے یہ آئینہ ہے اور یہ مسلمان بھائی کھڑا ہے، یہ بھی مسلمان بھائی ہے، لیکن اسے فرض کیجئے ایک بطور ایک آئینہ کے۔ دوسرا مسلمان بھائی جب اس کو دیکھے گا تو اس آئینے میں یعنی اس مسلمان بھائی میں اسے اپنا آپ نظر آ جائے گا۔ جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ آپ کے منہ پہ چوٹ کا نشان کہاں ہے، آپ کی زلفیں سنوری ہوئی ہیں یا سنوارنے کی ضرورت ہے۔ کتنی خوبصورت اور آسان مثال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ سلجھا دیا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر مومنین کی تمام صفات کو پیدا کر لے تاکہ اس میں وہ صفات دیکھ کر دوسرا مسلمان بھائی اس سے انسپائر ہو سکے اور اپنی اصلاح کر سکے۔ اور دوسرے الفاظ میں اگر ہم خود بھٹکے ہوئے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں
جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اپنے اوپر وارد کیے ہوئے ہیں اور شریعت محمدی کے حدود و قیود سے باہر نکلنے کی جرت نہیں کرتے، تو جب ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ان لوگوں سے ہمیں جو رہنمائی ملے گی وہ ہماری زندگیاں بدل دینے کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سن کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔